بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام کے بعد جب رکوع میں جائیں تو اللہ اکبر کہیں اور ساتھ ہی قیام سے رکوع میں جانا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر کہنا اور قیام سے رکوع میں جانا یہ اکٹھا ہو۔ آپ رکوع میں پہنچے، اپنے گھٹنوں کو پکڑا، اللہ اکبر ختم ہو گیا۔ رکوع میں چند ایک چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر 1، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نہ بہت کھولیں نہ بہت ملائیں، قدرے کشادہ ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو دائیں سے دایاں بائیں سے بایاں مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں۔ نمبر 1 سر، نمبر 2 پشت، نمبر 3 سرین، یعنی پشت کا آخری حصہ، یہ تینوں بالکل مساوی ہیں۔ یہ سر ہے، یہ درمیان ہے، یہ آخری حصہ، بالکل ایسے مساوی ہیں۔ بس اوقات رکوع میں لوگ نیچے جھک جاتے ہیں، نیچے، یہ بھی ٹھیک نہیں، غلط طریقہ ہے۔ کبھی رکوع میں سر تھوڑا اوپر رکھتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو بالکل برابر ہو، اور اپنی جو بائیں بازو ہیں یہ اس کو جسم سے الگ رکھیں، یعنی اس طرح گھٹنوں کو پکڑیں کہ یہ بازو بالکل سیدھے ہوں، ان میں خم نہ ہو۔ بس اوقات آدمی نیچے جھکتا ہے، بازو میں خم آ جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ بعض لوگ ساتھ ملا کر رکوع کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ نہ ساتھ ملائیں نہ یوں کھولیں، بالکل سیدھا ایسے رکوع میں رہے۔ آپ اس کو ذرا دیکھیں، بالکل یہ سیدھے ہیں، سر یہ درمیان اور آخری حصہ یہ بالکل برابر ہے۔ تو یہ ہے رکوع کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ۔ رکوع میں، سجدہ میں، قومہ رکوع سجدے کے درمیان جب کھڑے ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ قومہ ہے۔ تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا سادہ سا معنی کیا ہے؟ اعضاء کو پرسکون رکھے۔ کتنی مقدار؟ 1 تسبیح کی مقدار، یعنی جتنی مقدار میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں، بالکل جسم پرسکون ہو جائے، اتنا واجب ہے۔ سجدے میں 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار پرسکون ہو جائے، یہ واجب ہے۔ اس سے کم جان بوجھ کر کریں گے تو نماز نہیں ہوتی۔ تعدیل ارکان واجب ہے۔ رکوع میں 3 بار کہیں سبحان ربی العظیم، یہ آخری اور ادنیٰ درجہ ہے۔ بہتر ہے 5 مرتبہ کہیں، اس سے بہتر ہے 7 مرتبہ کہیں، اور مکمل سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اگر صرف 1 بار کہا نماز ہوگی، لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ سنت کے خلاف ہونے سے اجر میں کمی آ جاتی ہے۔ سبحان ربی العظیم اتنا اونچا نہ کہیں کہ ساتھ والے سنیں، اتنا آہستہ نہ کہیں کہ خود کو بھی پتہ نہ چلے، درمیان میں رکھنا ضروری ہے۔ بس اوقات نماز پڑھانے کا موقع ملے تو ہم اتنا اونچا سبحان ربی العظیم کہتے ہیں کہ اسپیکر پہ، مائک پہ آواز آتی ہے، مختلف سنتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کم از کم 3 بار، یہ سنت کا آخری درجہ ہے۔ اگر امام رکوع میں ہو اور مقتدی آئے اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائے، 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار امام کے ساتھ رکوع کیا تو اس کو رکعت مل گئی۔ لیکن یوں نہ کرے اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں جائے، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑا ہو، پھر رکوع میں جائے، سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ کہنے کی مقدار۔ تکبیر اولیٰ کے احادیث میں فضائل بہت ہیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر اولیٰ کا معنی ہے نماز کی پہلی تکبیر۔ تکبیر ثانیہ کا معنی ہے دوسری تکبیر۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر اولیٰ ہے۔
جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر ثانیہ ہے۔ تو جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اسی کے ساتھ کہنا چاہیے۔ اگر تھوڑی دیر سے پہنچا، امام اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھ رہا ہے، یا امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، یا امام کوئی اور سورت پڑھ رہا ہے، رکوع جانے سے پہلے حالت قیام میں اگر مقتدی امام کے ساتھ مل جائے تو اس کو تکبیر اولیٰ کا اجر ملے گا۔ کیوں؟ رکوع کی تکبیر دوسری تکبیر، تکبیر ثانیہ ہے۔ جب اس سے پہلے امام کے ساتھ ملا تو گویا اس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اہتمام کریں، شروع میں جائیں۔ یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ بس اوقات ایک نماز ایسی ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے تو وہ امام تکبیر تحریمہ کہہ کر سورت شروع کر چکا ہوتا ہے، یہ رکوع سے پہلے امام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں تکبیر اولیٰ نہیں ملی تو 40 دن والا جو اجر تھا، فضیلت تھی، وہ نہیں مل سکی، اب نئے سرے سے شروع کریں۔ تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع سے پہلے حالت قیام میں امام کے ساتھ مل جائیں تو تکبیر اولیٰ کا اجر مل جاتا ہے۔ اگر فرض نماز ہو تو سبحان ربی العظیم کے علاوہ اور کوئی دعا رکوع کی حالت میں نہ مانگے، اور اگر فرض نماز نہ ہو، نفل نماز ہو، تو نفل میں تسبیحات کے علاوہ کوئی اور دعا مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں۔ بعض دعائیں منقول بھی ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تو یاد بھی کر سکتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین۔ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ، میں آپ ہی کی وجہ سے میں نے رکوع کیا ہے، آپ پر ایمان لایا ہوں، آپ کا اسلام قبول کیا ہے، خود کو آپ کے تابع کیا ہے، میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ، میری ہڈیاں، میرے اعصاب، اور جس پر جو چیز میرے قدم پر کھڑی ہے، میرا جسم، سارے کا سارا اللہ، یہ آپ ہی کی ذات کے لیے ہے، میں سب کچھ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، والعظمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، والعظمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔